حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ. اب میں گزارش کر رہا ہوں کاشف الحقائق لسان اللہ سے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا وسیم الحسن صاحب قبلہ اعظمی سے گزار ہوں کہ آئیں اور دعائیہ کلمات اور معروضات کے ساتھ اس جشن کو اگلے سال تک کے لیے ملتوی کریں، اور اس کے فوراً بعد تقریر کے قرآن دازی ہوگی اور انشاءاللہ اس کے بعد اذان اور نماز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نستعین وخیر المعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین. اما بعد فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسین منی وانا من الحسین صلوات علی محمد وعلی محمد. جس حدیث مبارکہ کے ذیل میں خطیب اول برادر علام نے گفتگو کی تھی، اسی حدیث مبارکہ کا عنوان قرار دیا ہے. مجھے کوئی تقریر اس وقت نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ جب آپ لوگ اتنے دور سے آئے ہوئے اتنے بہترین شاعروں کو اتنی خاموشی سے سن رہے ہیں تو پھر نظم کے بعد نثر کیا سنیں گے؟ اب وقت بھی نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا عزیزوں کہ آپ نے اس کے حوالے سے کئی پہلو سنے ہیں، مگر ایک پہلو انا من الحسین کا یہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ عزیزو، جب کوئی محسن کسی پہ احسان کرتا ہے تو اس محسن کا شکریہ ادا کرنا ہر شریف انسان کے اوپر واجب ہوتا ہے. ہر شریف انسان کا فریضہ ہے اس بھائی کہ وہ شکریہ ادا کرے. اب کائنات میں حسین سے بڑا محسن کوئی نہیں. جب حسین سے بڑا محسن کوئی نہیں تو حسین کے احسان سے بڑا کسی اور کا احسان بھی نہیں ہے. حسین کا احسان دین پہ، شریعت پہ، انسانیت پہ، سب پہ ہے. حد یہ ہے کہ حسین کا احسان آدم پہ ہے، نوح پہ ہے، ابراہیم پہ ہے، عیسیٰ پہ ہے، موسیٰ پہ ہے، یحییٰ پہ ہے، زکریا پہ، سارے انبیاء پہ ہے، جمادات پہ، نباتات پہ، ہر ایک پہ احسان ہے. اور جب احسان کوئی کرتا ہے اور جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے تو اس کا شکریہ بھی ویسے ہی ادا کیا جاتا ہے. سب سے بڑی شخصیت کا نام ہے حسین، سب سے بڑے محسن کا نام ہے حسین. تو اب حسین کا شکریہ ہمارے اور آپ کے جیسے کمتر انسان کیسے ادا کر سکتا ہے؟ حسین کا شکریہ کن لفظوں میں ہم ادا کریں؟ ویسی لفظیں چاہیے، ویسا ہی انداز چاہیے، ویسا ہی طریقہ چاہیے، ویسا ہی ادب چاہیے، ویسا ہی اہتمام چاہیے، ویسا ہی احترام چاہیے. لہذا ہمارے پاس تو ہے نہیں، ہم کر نہیں سکتے. اب کس کے ذریعے سے کرائے؟ تو ہم نے اپنے سے بڑے کو دیکھا، حضور آپ جائیے، اس لیے کہ دستور یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا شکریہ اس سے ویسے ہی بڑے سے ادا کرایا جاتا ہے. اس کے شکریہ کے لیے ویسے ہی اس کے بڑے کو بھیجا جاتا ہے کہ حضور آپ شکریہ ادا کریے. ہم چھوٹے ہیں، ہم شکریہ نہیں ادا کر سکتے، لہٰذا حسین کا شکریہ کون ادا کرے؟ ہم تو نہیں ادا کر سکتے. تو ہم نے اپنے سے بڑے سے کہا، مراجع کرام آپ ہمارے بزرگ ہیں، آپ ہمارے سرپرست ہیں، آپ ہمارے قائد ہیں، آپ شکریہ ادا کیے. انہوں نے کہا حسین اتنا بڑا ہے کہ ہم بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے. انہوں نے اپنے سے بڑے کو دیکھا، انہوں نے اصحاب کو دیکھا، اصحاب نے بھی سر کو جھکا لیا. انہوں نے انبیاء کی طرف دیکھا، انبیاء میں آدم سے کہا آپ پہلے نبی ہیں آئیے. انہوں نے کہا میں نہیں ادا کر سکتا. نوح آپ آئیے، کہا میں بھی نہیں ادا کر سکتا. عیسیٰ و موسیٰ بھی نہیں ادا کر سکتے. ہم نے کہا ابراہیم خلیل اللہ ہے، ان سے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا آپ حسین کا شکریہ ادا کر دیے. انہوں نے کہا حسین اتنے بڑے ہیں کہ ہم بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتے. وہ کون ادا کرتا؟ ساری انسانیت اور سارے انبیاء سب نے مل کر کے صرف ایک شخصیت کی طرف نظر اٹھا کر کے دیکھی، اے پیغمبر اسلام ہم میں سب سے بزرگ آپ ہیں اور محسن بھی ہمارا سب سے بڑا ہے، لہذا آپ بھی شکریہ ادا کریے. تو اب حسین کا شکریہ ادا کرنے کے لیے نبی نے جس کلمے کا استعمال کیا ہے وہ کلمہ انا من الحسین ہے.
یہ انا من الحسین نہیں ہے، یہ حسین کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ اسی لیے آدم کی صدا انا من الحسین، نوح کی صدا انا من الحسین، شیش کی صدا انا من الحسین، انبیاء کی صدا انا من الحسین، اولیاء کی صدا انا من الحسین، اوصیاء کی صدا انا من الحسین، تو سب کی صدا انا من الحسین ہے۔ اشعار بھی کہہ رہا ہے انا من الحسین، چرند کہے انا من الحسین، پرند کہے انا من الحسین، جب کائنات کی ایک ایک شے انا من الحسین کہنے کو فخر کر رہی ہے، تو ہم حسین کے عزادار جو زہرا کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اگر ہم انا من الحسین نہ کہیں گے تو کون کہے گا؟ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم انا من الحسین کہیں۔ مولا حسین ہم آپ کے صدقے میں ہیں، لہٰذا آج صبح ولادت حسین، صلوات پڑھیں مل کر کے، اب تو پڑھ دیں بغیر کہے ہوئے، سب یہاں سے وہاں تک مل کے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد، یہ وہ حسین ہے کہ جس کے گہوارے میں آتے ہی فطرس کو پر ملا، جس کے پاس آتے ہی راہب کو بیٹے ملے، جس کے یہاں سے کبھی کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا۔ آج اسی حسین کی آمد ہے، اپنے ہاتھوں کو پھیلا لیجئے، اپنے دامن مراد کو پھیلا لیجئے اور دعا کیجئے، اے مولا حسین آپ کو آپ کی عظمتوں کا واسطہ، اے مولا حسین آپ کو آپ کی قربانیوں کا واسطہ، اے میرے مولا حسین آپ کو آپ کی شہادت کا واسطہ، میرے مولا آپ کو آپ کی ولادت کا واسطہ۔ مولا ہم غریب تیری بارگاہ میں تیری محفل کا فرش بچھائے بیٹھے ہیں، میرے مولا یہ جو حاضرین ہیں ان کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، میرے مولا جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان سب کی دعاؤں کو پورا فرما، اے میرے معبود یہ جو اٹھے ہوئے ہاتھ ہیں خالی ہاتھ نہ لوٹے، اے میرے معبود جب کوئی عید کا دن آتا ہے تو ہر چھوٹا اپنے بڑے سے عید ہی مانگتا ہے، آج ہم شیعوں کی عید کا دن ہے، ہمارے مولا حسین کی ولادت کا دن ہے، ہم تیری بارگاہ میں عید ہی مانگ رہے ہیں۔ معبود جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو مقروض و قصص دوش فرما، جو بیمار ہونے صحت کامل و عاجل عنایت فرما، بالخصوص ہماری بھابھی اور ہمارے بہنوں مولانا اعجاز صاحب کو صحت کامل و عاجل عنایت فرما۔ اے میرے اللہ جہاں کے بھی شان حیدر قرار ہے، جس حال میں بھی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ اے میرے معبود اس طور پر عاشور میں جو بے روزگار ہیں ان کو بسر روزگار لگا دے، جو بسر روزگار ہیں ان کی روزی روٹی میں خیر و برکت عنایت فرما، ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق عنایت فرما، رزق حلال کھانے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود ہمارے ہاتھوں کو ہمارے دہن کو ہمارے شکم کو رزق حرام سے ہمیشہ محفوظ رکھنا۔ اے میرے معبود ہماری ماں بہنوں کے پردوں کو سلامت رکھنا۔ اے میرے معبود جو گودیاں ویران ہیں حسین کے صدقے میں ان کی گودیوں کو آباد کر دے۔ اے میرے معبود جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی دعاؤں کو پورا فرما۔ اے میرے معبود جہاں کوئی بھی شان حیدر قرار ان کی دعا سن لے۔ اے میرے معبود ہمارے علماء ہمارے مراجع کرام کی حفاظت فرما، ان کے سائے کو ہمارے سروں پہ تادیر سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ یہ جو رسولان مدحت اہل بیت ہے شورائے کرام ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، ان کی تمام جائز حاجتوں کو پورا فرمانا۔ اے میرے معبود بالخصوص مومنین داؤد پور اور بالعموم تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ میرے معبود جہاں بھی شیعان حیدر قرار ہے ان کو آپس میں شیر و شکر کی طرح زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما۔ اگر کہیں کسی طریقے کا اختلاف ہے تو کربلا کے صدقے میں ان کے اختلاف کو دور فرما۔ میرے معبود ہماری زبان پہ صرف یہ نہ رہے کہ کربلا ہمارے لیے آئیڈیل ہے، بلکہ آئیڈیل ہے تو اس کو ہمارے دلوں میں اتار دے، صحیح معنوں میں ہم کربلا کو اپنا آئیڈیل بنا سکے۔ اے میرے معبود جب تک زندہ رہے قرآن اور اہل بیت سے متمسک رہے، موت بھی آئے تو قرآن اور اہل بیت بھی آئے، ہمارے ائمہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ہمیں ایک لمحے کے لیے بھی اپنے حال پہ نہ چھوڑنا۔ معبود ہر وقت اپنے لطف و عنایت کی نظر ہم پر رکھنا۔ اے میرے معبود رحمتوں کے نزول ہم پہ فرما۔ اے میرے معبود ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے گناہوں کو
माफ फरमा, हमारे उम्मा को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। ए मेरे महबूब, हमारे इमाम ज़माना को हमसे राज़ी खुशनूद फरमा। इस महफिल की तहनीत हम अपने इमाम की बारगाह में पेश करते शरफ़ कबूलियत इनायत फरमा। उसी इमाम का वास्ता, इमाम के ज़हूर में ताजील फरमा, ताजील फरमा, ताजील फरमा। ए मेरे अल्लाह, उसी इमाम ज़माना का वास्ता क़ब्ल ज़हूर हम सबको सही मानों में शियान अहले बैत और अज़दारान मज़लूम करबला बनने की तौफीक इनायत फरमा। पस ज़हूर इमाम के आवान व अंसार में हमारा शुमार फरमा। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। आप तमामी हज़रात से गुजारिश है कि एक मरतबा सूरह अल-हम्द और 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत फरमाकर मरहूम सैयद अली अब्बास और सैयद सुहेल अब्बास मरहूम और सैयद मोहम्मद हसन मरहूम और उनके खानवादे के जितने मरहूमीन हैं और आप हज़रात अपने भी तमामी मरहूमीन को उसमें शामिल कर लें। एक सूरह फातिहा।